جی تو السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ساجد سلیم ہے اور میں یہ ویڈیو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ کل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، آپ سب نے بہت اس پہ لائک کیا، شیئر کیا، سبسکرائب کیا، اس کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا پریشر آیا، ویڈیو میں نے جب شیئر کی تو گھر والے کہتے آپ نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی ہے۔ تو یہ میں اسپیشلی ویڈیو ان کے لیے بنا رہا ہوں کہ ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کو ہرٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں اپنے امی ابو بہن بھائی ریلیٹیوس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ میرا کام ہے صرف ایز اے مسلم دین اسلام کا دین اسلام کے بارے میں آپ کو بتانا اور اس سے آگاہی دینا۔ میرا جو حق ہے وہ میں نے ادا کر دیا ہے، میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا دل جو ہے نا ہرٹ کر رہا ہوں یا آپ کو برا لگے یا میرے بارے میں کوئی برے کمنٹس کریں، ایسا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ تو پلیز جو میرا کام ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے، جو ہدایت پہ نہیں ہے ان کو ان کے تک یہ آواز کو پہنچانا۔ تو میں اگر ان کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں تقریباً کچھ دیر اپنی سسٹر کے گھر رہا اور وہیں سے میں اپنی جاب پہ جاتا تھا اور وہاں سے واپس آنا، وہیں پہ کھانا پینا ہر چیز سسٹر کے گھر میں نے کی۔ اور کچھ پرائیویسیز کی وجہ سے میں نے وہاں سے بھی اسکپ کیا۔ میں نے کہا سسٹر مجھے آپ اجازت دیں، اور میں نے اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے میں نے دعا کی، سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جی میرے لیے کوئی بہتر جگہ مجھے دیجیے گا جس میں میری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دوستوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک روم کا ارینج کیا اور انہوں نے مجھے چارپائی دی، بستر دیا، مجھے کچھ ضرورت کی چیزیں دی کہ ساجد بھائی یہ لیں، یہ ہماری طرف سے آپ کو ہم تحفہ دیتے ہیں دین اسلام میں آنے کا۔ اور انہوں نے میری بہت مدد کی، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دین اسلام میں جب میں آیا اور انہوں نے میری مدد کی، سپورٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے 4 دن پہلے میں نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے بائبل اور قرآن کو جب دونوں کو ریلیٹ کیا تو مجھے قرآن ہی بے شک مکمل ضابطہ حیات کتاب نظر آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی واحد اور یکتا ہے اور بنانے والا ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی 110% یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، یکتا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی و رسول ہیں۔ اور میرے ابو نے مجھے جب کہا کہ اگر تو اس سے اچھا مرضی ہو جاتا تو تجھے پیسے تو ملتے، تو پھر میں بے چپ ہو گیا، میں بے زبان ہو گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے دل پہ کیا گزری کہ ان کی نظر میں اسلام قبول کرنا صرف فیم لینا یا پیسہ لینا یا دوسروں سے اپریسیشن لینا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام دیے ہیں آپ کبھی وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سنیں دل کی سچائی اور گہرائی سے۔ اگر آپ کا بھی دل نہیں کرے گا اسلام قبول کرنے پہ تو میں جو ہے نا آپ جو کہیں گے مجھے سزا دے دیجیے گا۔ میں نے پھر کافی 2-3 دن بعد چلتی رہی کہ آپ ٹھیک راستے پہ نہیں جا رہے، ہم وہ جو ہے نا غلام ہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ تو ETC ایسی کچھ باتیں انہوں نے مجھے کی، میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ تو میں بڑا پریشان ہوا جب ابو نے یہ کہا کہ تو اس سے اچھا مرضی ہو جاتا۔ تو ان کو کیا پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو طلب لگ جاتی ہے، محبت لگ جاتی ہے، وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو پیسہ، جنت اور یہ دنیاوی چیزیں یہ اس کو کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ سب سے جو خاص اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ نبی پہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آنا، اللہ پہ ایمان لے کے آنا، اللہ کو یکتا جاننا، وہی واحد اور یکتا ہے اور بنانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ہمیں قرآن مجید یہی سکھاتا ہے۔ ہمیں کوئی آسمان کی کتاب یہ نہیں سکھاتی کہ کون آخری نبی ہیں، ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے وہ سکھاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی
میں باقی گواہی بھی دیتا ہوں، اور جتنے بھی کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ ضرور ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اپنے پاسٹرز کے پاس جائیں، ان سے سوال پوچھیں، اور اگر وہ آپ کو سوال نہیں بتاتے، جواب نہیں بتاتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا، بہت شکریہ، ایسے ہی پیار محبت کرتے رہیے گا۔ میرے جو بہن بھائی ہیں، میرے جو مسلم بہن بھائی ہیں، کرسچن بہن بھائی ہیں، ان سے سب سے مخاطب ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی محبتوں کا بہت محبت کی بہت ضرورت۔ اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے پاس جاب تھی، اور کچھ دن بعد وہ جاب چھوٹ گئی، اور میں نے پھر میرے ایک دوست ہیں ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو میرے لیے آپ پلیز کوئی کام ارینج کر دیں۔ پھر انہوں نے میرے لیے کام ارینج کیا ان کے بھائی کے ساتھ، پھر میں شرٹس بنتی ہیں ان کی کٹنگ کرنے گیا، ایک ہفتہ میں نے وہاں پہ کام کیا، پھر ایک دوسرے دوست ہیں وہاں پہ کام ختم ہوا، دوسرے کام پہ گیا، اور جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ پائلنگ کا کام تھا، پھر پائلنگ کا کام وہاں پہ کیا، اور اپنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے میرے لیے۔ پریشانیاں تھیں لیکن الحمدللہ ان سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت بھی عطا فرمائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو الحمدللہ ابھی نماز ادا کی ہے، اور آخر میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام کو پلیز سرچ کریں، دیکھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دی ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا پیغام انہوں نے بھیجے ہیں ہمارے لیے، انسانیت کے لیے۔ اور پلیز جو پڑھے لکھے ہیں کرسچن کمیونٹی میں وہ ضرور پڑھیں، اور اس کے ریلیٹڈ سرچ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور انسان کو دیا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط میں پہچان ہو جاتی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب بناؤں گا اور اس میں آپ کو مزید اپنے بارے میں بتاؤں گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔